अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ईमान और सेहत की हालत में होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से खुशहाली से गुजार रहे होंगे। जी हाँ, सर्दियों की शामें चल रही हैं और अगर सर्दी की शामें में इस वक्त रात के इस पहर आपके हाथ में एक कप चाय या कॉफ़ी हो और नज़ारा कुछ ऐसा हो कि आप आसमान पे सितारे भी चमक रहे हो और साथ ही में जो है वो आप अपने पसंदीदा नॉवेल को सुन रहे हो, तो उम्मीद है कि आपको मेरे नॉवेल का नाम है आबे हयात, जो कि उमैरा अहमद की है, जो एक ऐसी मुसन्निफ़ा है जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। तो चलें बिला ताख़ीर अपने नावल की शुरुआत करते हैं। तो आज इस नावल की पहली किस्त है जो आप सुन रहे हैं। मज़ीद किस्तें इसी चैनल पे आपको इस नावल की मिलेंगी। चलो तो शुरू करते हैं। इसने दूर से सालार को अपनी तरफ आते देखा। इसके हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक का एक गिलास था। तो यहाँ क्यों आकर बैठ गई? अमामा के करीब आते हुए इसने दूर से कहा। ऐसे ही शाल लेने आई थी, फिर यही बैठ गई। वो मुस्कुराई। इसके करीब बैठते हुए सालार ने सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास अपनी टांगों के दरमियान निचली सीढ़ी पर रख दिया। अमामा लकड़ी के सतों से टेक लगाए एक घंटे पर खाने की प्लेट टिकाए खाते हुए दूर लॉन में एक कूपी के नीचे स्टेज पर बैठे गुलकार को देख रही थी, जो नई गज़ल शुरू करने से पहले साजनों को हिदायत दे रहा था। सालार ने कांटा उठाकर इसकी प्लेट से कबाब का एक टुकड़ा ने मुंह में डाला। वो भी अब गुलकार की तरफ मुतवज्जा था, जो अपनी नई गज़ल शुरू कर चुका था। हाँ, इसने मुस्कराकर कहा। वो गज़ल सुन रही थी। किसी की आँख पर नम्हे मोहब्बत हो गई होगी, ज़बान पर किस्सा गम है मोहब्बत हो गई होगी। वो भी गज़ल सुनने लगा था। कभी हंसना, कभी रोना, कभी हंस हंस कर रो देना, अजब दिल का ये आलम है मोहब्बत हो गई होगी। अच्छा गा रहा है, अम्मा ने सताइशी अंदाज में कहा। सालार ने कुछ कहने के बजाय सर हिला दिया। खुशी का हद से बढ़ जाना भी अब एक बेकरारी है, गम होना भी एक गम है मोहब्बत हो गई होगी। सालार सॉफ्ट ड्रिंक पीते पीते हंस पड़ा। अम्मा ने इसका चेहरा देखा, वो जैसे कहीं और पहुंचा हुआ था। तो मैं कुछ देना चाह रहा था। मैं वो जैकेट की जेब में कुछ ढूंढ कर निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ देना चाह रहा था, लेकिन वो बात करते करते रुक गया। इसके हाथ में एक डिबिया थी। मामा के चेहरे पर बेहद मुस्कुराहट आई। अच्छा, तो इसे ख्याल आ गया। इसने डब्बा लेते हुए सोचा और इसे खोला। वो साकित रह गई। अंदर इयररिंग्स थे। इन इयररिंग्स से मिलते जुलते वो अक्सर अपने कानों में पहने रहती थी। इसने नज़रें उठाकर सालार को देखा। मैं जानता हूँ ये इतने वैल्यूएबल नहीं होंगे जितने तुम्हारे अब्बू के हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम कभी कभी इन्हें भी पहनो। इन इयररिंग्स को देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम नहीं पहनना चाहती तो भी ठीक है, मैं रिप्लेस करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। सालार ने इसकी आंखों में होती नमी का बेसाख्ता कहा। वो नहीं जानता था बहुत सारी चीज़ें पहले ही अपनी जगह बदल चुकी हैं और वो अपनी जगह बना चुकी हैं, इसकी ख्वाहिश और इरादे के ना होने के बावजूद। कुछ कहने के बजाय उमामा ने अपने दाएं कान से लटका हुआ झुमका उतारा। मैं पहना सकता हूँ? सालार ने एक इयररिंग निकालते हुए पूछा। उमामा ने सर हिला दिया। सालार ने बारी बारी इसके दोनों कानों में वो इयररिंग पहना दिए। वो नम आँखों से मुस्कुराई। वो बहुत देर तक कुछ कहे बगैर मोहब्बत से इसे देखता रहा। अच्छी लग रही हो, इसके कानों में लटके हुए हलकोरे खाते मोती को छूते हुए मध्यम आवाज़ में बोला। तुम्हें कोई मुझसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर सकता, मुझसे ज़्यादा ख्याल नहीं रख सकता। मेरे पास एक वाहिद कीमती चीज़ तुम हो। इसकी आंखों में आंखें डाले वो इससे कह रहा था।
وعدہ کر رہا تھا، یاد دہانی کرا رہا تھا، ہاں کچھ جتا رہا تھا۔ وہ جھک کر اب اس کی گردن چوم رہا تھا۔ مجھے نوازا گیا ہے، سیدھا ہوتے ہوئے اس سرشاری سے کہا۔ رومانس ہو رہا ہے۔ اپنے عقب میں آنے والی کامران کی آواز پر دونوں ٹھٹکے تھے۔ وہ شاید شارٹ کٹ کی وجہ سے برآمدے کے اس دروازے سے نکلا تھا۔ کوشش کر رہے ہیں، سالار نے پلٹے بغیر کہا۔ گڈ لک، وہ کہتے ہوئے ان کے پاس سیڑھیاں اترتا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہو گئی۔ وہ جھیپ گئی تھی۔ سالار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بے حد آزاد خیال تھے۔ کسی کو سامنے پا کر کسی کے سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تبسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ امامہ کو لگا وہ زیر لب گلوکار کے ساتھ گا رہا ہے۔ جہاں ویران راہیں تھیں، جہاں حیران آنکھیں تھیں، وہاں پھولوں کا موسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے وہ خاموشی کو توڑتی آس پاس کے پہاڑوں میں گونج کی طرح پھیلتی گلوکار کی سریلی آواز سن رہے تھے۔ زندگی کے وہ لمحے یادوں کا حصہ بن رہے تھے، دوبارہ نہ آنے کے لیے گزر رہے تھے۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر لگنے والی ان دونوں کی پہلی اکٹھی تصویر اس فارم ہاؤس کی سیڑھیوں ہی کی تھی۔ سرخ لباس میں گولڈن کڑھائی والی سیاہ پشمینہ شال اپنے بازو کے گرد اوڑھے، کھلے سیاہ بالوں کو کانوں کے پیچھے سمیٹے، خوشی اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک نہیں بلکہ اس کے قرب میں جھلک رہی تھی، جو اس کے اور سالار کے درمیان نظر آ رہا تھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں اسے اپنے ساتھ لگائے سالار کی آنکھوں کی چمک جیسے اس فوٹوگراف میں موجود دوسری ہر شے کو مات کر رہی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے بنائے ہوئے اس ایک پوز میں نظر آنے والے جوڑے کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور ٹھٹکتا۔ سکندر نے اس فوٹوگراف کو فریم کروا کر انہیں ہی نہیں بھیجا تھا، انہوں نے اپنے گھر کی فیملی فوٹوز میں بھی اس تصویر کا اضافہ کیا تھا۔ وہ شخص دیوار پر لگی تصویر کے سامنے اب پیچھے 15 منٹ کھڑا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر ٹکٹی لگائے اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے، چہرے میں کوئی شباہت تلاش کرتے ہوئے، اس شخص کی شجرہ میں دبے آتش فشاں کی شروعات ڈھونڈتے ہوئے۔ اگر وہ اس شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا تو اسی ایک جگہ سے بنا سکتا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا رہا تھا، خود کلامی، ایک اسکینڈل کا تانا بانا تیار کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک مکروہ فریب کا جال، وجوہات، حقائق کو مخفی کرنے، اور وہ ایک گہرا سانس لے کر اپنے عقب میں بیٹھے لوگوں کو کچھ ہدایت دینے کے لیے مڑا تھا۔ CIA ہیڈ کوارٹر کے اس کمرے کی دیواروں پر لگے بورڈ چھوٹے بڑے نوٹس، چارٹس، فوٹوگراف اور ایڈریسز کی چٹھیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کمروں میں موجود 4 آدمیوں میں سے 3 اس وقت کمپیوٹر پر مختلف ڈیٹا کھنگالنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ کام پچھلے 1.5 ماہ تک کر رہے تھے۔ اس کمرے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈبے پڑے تھے جو مختلف فائلز، ٹیپس، میگزینز اور نیوز پیپر کے تراشوں اور دوسرے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود ریکارڈ کیبنٹس پہلے ہی بھری ہوئی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام ڈیٹا ان کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں بھی محفوظ تھا۔ کمرے میں موجود آدمی پچھلے 1.5 ماہ سے اس شخص کے بارے میں آن لائن آنے والے تمام ریکارڈ اور معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ کمرے میں موجود تیسرا آدمی اس شخص اور اس کی فیملی کے ہر فرد کی ای میلز کا کارڈ کھنگالتا رہا تھا۔ چوتھا شخص اس فیملی اور مالی معاملات چیک کر رہا تھا۔ اس ساری جدوجہد کا نتیجہ ان تصویروں اور شجرہ نسب کی صورت میں ان بورڈ پر موجود تھا۔ وہ 4 لوگ دعویٰ کر سکتے تھے کہ اس شخص اور اس کی فیملی کی پوری زندگی کا ریکارڈ اگر خدا کے پاس موجود تھا تو اس کی ایک کاپی اس کمرے میں تھی۔ اس شخص کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کے علم میں نہیں تھی یا جس کے بارے میں وہ ثبوت نہ دے سکتے تھے۔ CIA کے
شدید آپریشن سے لے کر گرل فرینڈ تک اور اس کی مالی معاملات سے لے کر اس کی اولاد کی پرسنل پرائیویٹ لائف تک اس کے پاس ہر چیز کی تفصیلات تھیں۔ لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ 1.5 ماہ کی اس محنت اور پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹا میں سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں نکال سکتے جس سے اس کی کردار کشی کر سکتے۔ وہ ٹیم جو 15 سال سے اس مقاصد میں کام کرتی رہی تھی، یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی سرجوڑ محنت کے باوجود اس شخص اور اس کے گھرانے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قسم کا بری حرکت عمل نشاندہی نہیں کر پائی تھی۔ وہ 200 پوائنٹس کی وہ لسٹ جو انہیں دی گئی تھی وہ 200 کراسز سے بھری ہوئی تھی، اور یہ ان سب کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ انہوں نے ایسا صاف ریکارڈ کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ کسی حد تک ستائش کے جذبات رکھنے کے باوجود ایک آخری کوشش کر رہے تھے، ایک آخری کوشش۔ کمرے کی ایک بورڈ سے دوسرے بورڈ اور دوسرے بورڈ سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے وہ آدمی اس کے شجرہ نسب کی اس تصویر پر رکا ہوا تھا۔ اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویریں تھیں اور ان کے ساتھ کچھ بلٹ پوائنٹس۔ ایک دم بجلی سا جھٹکا لگا۔ اس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے تاریخ پیدائش دیکھی، پھر مڑ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ سال بتاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ سال یہ کہاں تھا؟ کمپیوٹر پر بیٹھے آدمی نے چند منٹوں کے بعد اسکرین دکھتے ہوئے کہا، پاکستان میں۔ اس شخص کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کب سے کب تک؟ اس آدمی نے اگلا سوال کرتے ہوئے کہا۔ کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے تاریخیں بتائیں۔ آخر کار ہمیں کچھ مل ہی گیا۔ اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے ہوئے کہا تھا، انہیں جہاز ڈبونے کے لیے ٹارپیڈو مل گیا تھا۔ یہ 15 منٹ پہلے کی رویداد تھی۔ 15 منٹ بعد اب وہ جانتا تھا کہ اسے اس آتش فشاں کا منہ کھولنے کے لیے کیا کرنا تھا۔ تو دوستو، یہ تو تھی اس ناول کی پہلی قسط۔ دوسری قسط کے لیے آپ کو بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسری قسط اپلوڈ ہوتے ساتھ ہی آپ کو مل جائے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو اچھی لگے، میری آواز آپ کو اچھی لگی، ناول پڑھنے کا طریقہ اچھا لگا، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ مزید ناول میرے آواز میں سن سکیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا رکھیں بہت سارا خیال۔ خوش رہیں تاکہ آپ دوسروں کو خوش کر سکیں۔ اللہ حافظ۔